نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی مہینے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انگلش میں آپ کہتے ہیں جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، شمسی مہینے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عربی میں کیا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ہے نا۔ پنجابی کے مہینوں کے نام آتے ہیں آپ میں سے کسی کو؟ وساکھ اور جیٹھ ہے، وہ بھی 12۔ یعنی ایک آدھ ریلیجن کے علاوہ، یعنی شاید ہندو دھرم میں 12 سے زیادہ مہینے ہیں، عام طور پہ 12 ہی ہیں۔ ان 12 میں سے اللہ نے جو بات کی ہے وہ کیا ہے؟ منھا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھیے کہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب، ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم۔ تو رجب سے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مہینہ وہ اونلی اکیلا مہینہ ہے کہ جو حرمت والا ہے۔ حرمت والے مہینے کو کیا کرتے ہیں؟ میاں سے لڑائی کرتے ہیں، بھائی بہنوں سے۔ عرب لوگ اپنی اتنی خرابیوں کے باوجود جو ہی حرمت کا مہینہ آتا تھا نا، لڑائی چھوڑتے تھے۔ یہ جرت نہیں کرتے تھے کہ رجب کو رجب سمجھتے ہوئے لڑائی کر لے، جرت ہی نہیں تھی۔ ہاں، انہوں نے ایک نسی نام کی بدعت شامل کر لی اپنے کاموں میں کہ چلو چلو بھائی اس سال رجب نہیں آیا، رجب بعد میں آئے گا اور شعبان پہلے آئے گا۔ لڑائی کر لی لیکن اس کو رجب نہیں کہا۔ اس کو نسی کہتے، زیادتیاں، کمیاں بیشیاں، دین کو بدلنا۔ ہمیں پتہ بھی ہے یہ بات کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ سگے باپ کا قاتل اگر حرم میں ان کو دکھ جاتا تھا یا ارد گرد دکھ جاتا تھا، اس کو نہیں مارتے تھے۔ انتقام اربوں کی گٹی میں پڑا ہوا تھا۔ میں آپ سے چند سوال شعور دلانے کی نیت سے کرتی ہوں۔ کیا رجب میں ہماری سیاسی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی کردار کشی رک جاتی ہے؟ کسی سیلیبریٹیز کے دامن پہ کوئی دھبا لگا اور دوسرے اس پہ تبصرے کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کوئی مذہبی ایک فرقہ دوسرے فرقے والے کے خلاف بات کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ بھائی بہنوں کی وراثت کی بانٹ پہ جو لڑائیاں ہیں وہ رجب کے آتے ہی رک جاتی ہیں؟ شوہر بیوی کا جھگڑا، نمک کھانے میں زیادہ کیوں، کم کیوں، یہ رک جاتا ہے کہ نہیں بیگم آج نہیں بولوں گا کچھ، کوئی غصہ نہیں کروں گا کیونکہ رجب کا مہینہ ہے؟ تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو رجب وہ مہینہ جس میں لڑائی نہیں کرنی۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ تو پہلی بات، آج آپ یہاں سے اٹھتے ہوئے سوچیں گے آج سے پورا رجب کا مہینہ میں نے لڑائی نہیں کرتی۔ وعدہ کرتے؟ آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ اچھا بھی لڑ لے، میرا کیا چاہتا ہے؟ نہیں لڑتا۔ ماسی دیر سے آئے، جلدی آئے، چھٹی کر لے، کتنا دل پہ پتھر پڑ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہی ہے ایسے وعدے نہ لیں، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کا تو ایسا پہلے بھی ہوا ہے۔ ایک کلاس میں نے کسی کو، اسٹوڈینٹس ہیں نا، ان کو ٹپس بھی دیتے ہیں ہم لوگ، تو میں نے ہر منڈے کی ایک ٹپ رکھی ہوتی تھی جو پورا ویک پھر اس پہ عمل کرتے تھے لوگ۔ آج کل ہماری فرائیڈے کو ایک ایڈوانس کلاس چلتی ہے حجت البالغہ، تو اس میں بھی ایک ٹپ ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ ایک ٹپ میں نے دے دی کہ اپنے ہی شوہر کو، کسی کو نہیں، اپنے شوہر کو آئی لو یو کہنا ہے۔ اللہ کی بنا یہ لوگوں کے دل پہ اتنا بوجھل پڑا، اتنا مشکل پڑا، اور پھر انہوں نے اگلے منڈے کو مائک پہ آ کے بتانا ہوتا تھا کہ کیا رسپانس ملا۔ آج اپنے شوہر کو آئی لو یو کہنا جرم ہے۔ اور اکثر میاں بیوی ایسے جیسے فلمی میاں بیوی ہوتے تھے نا، ڈمی میاں بیوی ہیں، بس دیٹس اٹ۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ آپ نے آج اپنے گھر میں اس کا ذکر کرنا ہے۔ بچے، شوہر، گھر کے بڑے بیٹھے ہو نا، تو کہنا بھائی رجب کا مہینہ ہے، تو آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نے لڑائی نہیں کرنی۔ آپ اپنے گھر کے بچوں کو کیوں نہیں سکھاتے؟ بھائی سے نہیں لڑنا، بہن سے نہیں ناراض ہونا، ماما کو نہیں ستانا۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ کرتا ہوا۔ تو بہرحال اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے پلے سے باندھ لینا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ زمانہ گھوم کر اسی کیفیت پہ آ گیا جس پہ شروع میں تھا۔ مراد ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت جیسے تھا وہی ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں جس میں 4 حرمت والے ہیں، 3 مستقل ہیں، وہ آگے آئیں گے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور رجب ایک ہے جو کہہ لیجئے کہ قبیلہ تھا، مضر اس کا نام تھا، تو وہ رجب کے مہینے میں عمرہ کے لیے جاتے تھے لوگ۔ بہرحال یہ بخاری کی روایت 4406 تو آپ نے آج سے کرنے کے کاموں میں یہ کہنا ہے، قتال منع ہے، دشمن حملہ کر دے گا تو ڈیفینڈ کریں گے، مطلب ڈیفینسو وار جائز ہے لیکن اوفینسو نہیں، پہل نہیں کرنی۔ آپ سیرت پڑھیں، تفسیر کے اندر آتے ہیں واقعات
کہ صرف ایک دن رہ گیا تھا حرمت کا مہینہ ختم ہونے میں. کچھ صحابہ سمجھے کہ چاند نکل آیا اور انہوں نے پہل کر دی. مکہ والوں نے اتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا, اللہ کے نبی کے پاس مقدمہ لے آئے کہ آپ کے ساتھیوں نے حرمت کی حد توڑ دی. تو حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, وہ ایک جسٹ لائک ایک اتفاق تھا. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اب اگلی چیز پہ لے جاتی ہوں. بڑی اہم بات ہے, لفظ حرمت سے کیا ذہن میں آتا ہے؟ حرام. ان مہینوں میں یعنی رجب کے مہینے میں کوئی حرام کام اگر کریں گے تو باقی مہینوں میں حرام کام کرنے کی نسبت زیادہ گناہ ہوگا. کیوں کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم, اپنے اوپر ظلم مت کریں حرام کام کر کے. عام دنوں میں بھی گناہ ہے, دیکھیں نا, گناہ تو گناہ ہے, لیکن حرم کی حد میں جا کر کوئی گناہ کرے گا تو زیادہ ہوگا نا. روزہ رکھ کے یا رمضان کے مہینے میں کوئی گناہ کرے گا تو زیادہ ہوگا نا. تو آپ نے میں نے کیا کرنا ہے اس مہینے میں؟ اب دوسرا کام, پرپسلی کانشیسلی آپ نے ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ویسے بھی بچنا ہے. لیکن چلیے نیت کرتے ہیں کہ ایک مہینہ تو بچے. اور حرام کام آنکھوں سے بھی ہوتے ہیں, کانوں سے بھی ہوتے ہیں, زبان سے بھی ہوتے ہیں, مال سے بھی ہوتے ہیں, اور پرائیویٹ پارٹ سے تو ہوتے ہی ہیں. بد نظری بھی حرام ہے, زنا بھی حرام ہے, سود بھی حرام ہے. جو چیزیں حرام ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے. اور اس پہ بہت پیاری تفسیر ہے, تفسیر سعدی دارالاسلام نے چھاپی ابھی 3 جلدوں میں, بڑی ہی کہہ لیں آتھینٹک تفسیر ہے. تو اس میں علامہ سعدی کہتے ہیں کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم, اس میں ممکن ہے کہ 12 مہینے بھی مراد ہوں, لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور حرام کاموں سے رکنا, اس کی طرف اشارہ ہے. تو ہم نے رکنا تو 12 مہینے ہیں, لیکن 4 مہینوں میں ذرا ذرا کر کے اپنے اوپر عادت ڈالنی ہے. تو ظلم نہیں کرنا. کس پہ ظلم کرتے ہیں ہم؟ ماسی پہ. پھر کہتے ہیں میں تو اتنے ہی پیسے دے کے اتنا کام کرا لیتی ہوں, تم ریٹ کیوں خراب کر رہی ہو, ان کو تھوڑا ہی دو, ذرا دبا کے رکھو. تو ظلم نہیں کرنا, حرام سے بھی بچنا ہے اور ظلم بھی نہیں کرنا, کسی پہ بھی نہیں کرنا. لیکن اس مہینے میں تو بالکل نہیں کرنا. یعنی آپ کہہ لیں کہ رجب کانشیس ہو جائے. اگلی بات اس مہینے کے ناطے سے جو میں صحابہ کرام سے ملتی ہے وہ کیا تھی کہ رمضان کی تیاری کا آغاز کر دیتے تھے. ہم کب کرتے تیاری رمضان کی؟ شعبان میں. اور ہماری تیاری کیا ہوتی ہے؟ سموسے, پکوڑے, چنے, بیسن پہلے بنا لیں. آپ دیکھیے کہ اکثر علماء آج بھی ماہ رمضان کی تیاری کا آغاز رجب کے مہینے سے کرتے ہیں. تو اپنے لیے ایک عمل لیجئے کہ ابھی سے ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ پورے سال کو آپ ایک پودا لیجئے, ایک پودے کی مانند ہے جس کے پتے بھی ہیں اور شاخیں بھی ہیں, اور ماہ رجب میں بیج ڈالنے کا موسم ہے. رمضان سے پہلے جب ہم رجب کے مہینے میں ذہن سازی شروع کر دیتے ہیں اپنی بھی اور دوسروں کی, اور شعبان میں پریکٹیکل چیزیں سامنے آتی ہیں, تو رمضان بڑا خوبصورت گزرتا ہے. مثال دوں, شادی کی تیاریاں کتنے ماہ پہلے شروع ہوتی ہیں؟ 1 سال, 6 ماہ, 8 ماہ. پھر بھی آخری دن سوئے ہوتے آرام سے کہ سارے کام کر لیے. آخری دن بھی کہاں گزرتا ہے؟ گھبراہٹوں میں, بھاگتوں میں. کتنے گھنٹے کی شادی؟ 3-4. اصل شادی کیا ہے؟ اور ہم اس کے ارد گرد کی چیزوں کو جمع کریں تو تیاری شادی کی ہوتی ہے نا. تو رمضان کتنا؟ 30 دن کا ہے, اس کی تیاری کتنی ہوگی؟ تو لہٰذا آج سے ہی نیت کریں گے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اس سال کے رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانا ہے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہم سب کو اپنی زندگی میں لاتی ہے. اور تیاریوں میں بھی ایک تیاری بڑی مشہور بتاؤں, بڑی اب ہمارے اللہ تعالیٰ رحم کرے اور برکتیں دے علماء کو کہ جو ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ شعبان میں تیاری سے کیا مراد ہے. اب میں نے آپ کو ایسی چلے لائٹ موڈ میں کہہ دیا, کھانے پکانے یہ وہ, لیکن سب سے پہلی تیاری بڑی مشکل لگنی ہے ویسے آپ کو, کہتے ہیں تو میں نہیں بتاتی. دلوں کو دھوئیے, روٹھے ہوئے کو بنائیے. ماہ رجب بے رخی کو ترک کرنے کا, اور شعبان عمل اور وفائے عہد کا, اور رمضان سچائی اور صفائی کا مہینہ. روٹھے ہوئے کو بنائیں. آپ بڑی محنت کرنے والے ہیں اگلے دنوں میں. آپ نے 8, 10, 15, 12, 14, 16 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے. آپ نے قرآن پڑھنا ہے, آپ نے تہجد پڑھنی ہے, آپ نے تراویحیں پڑھنی ہے, آپ نے انشاءاللہ دورہ قرآن کرنا ہے. کئی لوگوں نے عمرے پہ جانا ہے, لیکن دل کا برتن گندا. کئی بھائی سے ناراضگی ہے کیونکہ اس نے رشتہ لے کے چھوڑ دیا, کئی بہن سے ناراضگی ہے کیونکہ اس نے بیٹی نہیں دی ہمیں, اور کئی سب سے ہی ناراض ہے کیونکہ انہوں نے جائیداد کی صحیح بانٹ نہیں کی. یاد رکھیے ان گندے برتنوں میں جتنی مرضی عبادت ڈال دیں,
وہ بھی گندی ہوگی. زمزم آپ کے سامنے کوئی کھول کر کین میں سے گندے گلاس میں ڈالے آپ نہیں پیئیں گے. جس میں چکناہٹ ہے یا مکھی گری ہوئی تھی, مچھر ایک ڈلا تھا, آپ کو زمزم ڈال کر کوئی دے تو لیں گے؟ تو کیا اللہ ہمارے گندے دلوں کی عبادت قبول کرے؟ نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ رجب توبہ کا مہینہ, پچھلے پہ توبہ کیجیے, پچھلا اکاؤنٹ کلیئر کرے تاکہ اگلا صاف ہو. پھر شعبان محبتوں کا اور رمضان قربت کا مہینہ بنے گا. پچھلے گناہ موجود ہے, اگلے ہونے ہی کوئی نہیں ہے نیکیاں والے. اللہ سے تعلق بھی بندوں سے, یعنی اللہ سے بھی تعلق جوڑیے, توبہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیے اور اپنے روٹھوں کو بنائیے. ابھی سے تیاریاں کریں. اس سال رمضان سے پہلے میں نے اپنے سارے ناراض رشتہ داروں کے گھر جانا ہے اور ان کو منانا ہے اور ان سے سوری بھی کرنی ہے اور بہترین طریقے سے ان کو میں نے اس چیز سے گائیڈ بھی کرنا ہے. نیت تو کیجیے, ارادہ تو کیجیے اور اپنے ایک ایک چھوٹے بڑے گناہ کو ذہن میں رکھیے اور پھر اس کے بعد نیتیں اچھی کیجیے. آپ دیکھیے کہتے ہیں کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے اور شعبان خدمت والا مہینہ ہے اور رمضان نعمت والا مہینہ ہے. ایک دم سے رمضان کی برکتیں نہیں آتی. کئی لوگ ہیں وہ پہلا روزہ رکھ کے بیمار ہو جاتے ہیں. اکثر شعبان کے دنوں میں بتانا شروع کرتی ہوں کہ پہلے سے روزے رکھیے. آپ کو تو اللہ کے نبی شعبان میں بہت روزے رکھتے تھے. اگلا ایک کام اور دے دیتی ہوں, جا کر کاؤنٹ کیجئے کہ پچھلے سالوں کے چھٹے ہوئے روزے پورے ہو گئے. پچھلے سال بیماری کے دنوں میں یا کئی شرعی عذر میں آپ کا کوئی روزہ چھٹا تو پھر ابھی رمضان سے پہلے اس کو پورا کیجئے. ابھی بھی 2 ماہ ہے, ایک ایک کر کے رکھیے, چھوڑ دیجئے, دوسرا کیجئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صدی کر دے گا. اگر سال بھی گزر گئے تو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے اور قضا بھی دینی پڑتی ہے, وہ ایک قسم کی لیٹ فیس کہہ لیجئے. تو پچھلے روزے پورے کیجئے. اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, پچھلے کبھی رکھے ہی نہیں تھے, اب سے نیت کیجئے. دیکھیے روزے گن گن کے پورے کرنے ہوتے ہیں. نماز معاف ہے, پیریڈز میں چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں ہے, روزوں کی ہے. ہم نمازوں کی قضا عمریاں پڑھتے ہیں اور روزوں کی قضا روزے کبھی نہیں میں نے رکھتے دیکھے کسی کو. جب سسٹر اسٹوڈنٹس بن کے آتی ہیں کلاسز میں, غم پڑ جاتا ہے کہ ہم نے تو کبھی رکھا ہی نہیں. پھر وہ گنتی ہیں, 12 سال کی عمر میں بالغ ہوئے, آج 25 سال کی عمر ہے, اب اتنے سال ہو گئے, اس ہر سال 6 چھٹتے ہوں گے, جمع کر کے رکھتی ہے. اور ویسے بھی سردیوں کے روزے تو مشکل نہیں ہے. تو لہٰذا بہرحال اپنے روزوں کو رکھیں گے انشاءاللہ. پھر ابھی سے اپنے اندر یہ ارج پیدا کیجئے کہ میں نے اپنے وقت پہ نظر رکھنی ہے. ٹائم ویسٹرز اپنے ڈھونڈی ہے. میری زندگی اتنی مختصر ہے اور میں وقت ضائع کر رہی ہوں بیکار چیزوں میں. اور آج کل میں بیکار تو نہیں کہتی, بہت سبھی کو اچھی لگتی ہے, لیکن سردیوں کی سبزیاں کتنی ٹائم ٹیکن ہوتی ہیں. میتھی بنا رہے ہیں, ساگ کاٹ رہے ہیں, ایک ایک پتا ہٹ رہا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ نہ بنائیں, بھئی سارے کو گھول گھال کے گھوٹ کے پکا لیں. آپ ڈنڈیاں کا تاڑ توڑ کے پھینک دیتے ہیں. آپ کے پاس تو ماسکیں بھی بڑی ہیں نا. میں تو کبھی میتھی نہ بناؤں, اگر مجھے 2 گھنٹے لگا کر اتنی سی میتھی نکلے اس میں سے, میں تو اس کو دھو دھا کے ڈنڈیوں سمیت گرائنڈ کر کے پکا کے آپ کو کھلا دوں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن ہمیں عادت ہے, گجریلا بنا رہے ہیں, حلوہ بن رہا ہے, گاجریں رگڑ رہے ہیں, میں منع نہیں کر رہی. تھوڑا سا اپنا کوکنگ سٹائل چینج کیجیے. 1 گھنٹہ دے دیں, 10 لوگوں کا کھانا میں آپ کو ابھی تیار کر کے دے سکتی, جو آپ آرڈر کریں. یعنی مہذب کھانا جس میں اگلے کا بہت بھوکا بھی نہ سمجھیں کہ اس نے کوئی کھائی نہیں کبھی کھانا. 1 چاول, 1 سالن, کوئی 1 ڈرائی چیز, 1 چٹنی, 1 سلاد, روٹی, میں آپ کو 1 گھنٹے میں آپ کہیں تو میں بنا کے دینے کو تیار ہوں. اور ہم تو اتنی دیر میں صرف پیاز فرائی کر رہے ہوتے ہیں. صرف یہ ہمارا دماغ ہے, جو کھانا پکنے میں زیادہ ٹائم لیتا ہے نا, یہ ہضم ہونے میں بھی ٹائم لیتا ہے. جو پکتا ایزی ہے نا, وہ ہضم بھی جلدی ہوتا ہے, اور ٹیسٹ واللہ کم وقت میں پکے ہوئے میں زیادہ ہوتا ہے. یہ اپنا اپنا نقطہ نظر ہوگا, لیکن ٹائم پہ نظر رکھیے. ٹائم کانشیس بنے, خود بھی اور بچوں کو بھی کہیے. اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نے یہ نیتیں کر لی نا, تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی ان چیزوں کو آسان کرے گا. پھر اسی طرح سے پچھلے گناہوں کی معافی اور آئندہ نیکیاں کرنے کا ارادہ. ابھی سے ڈیلی صبح اٹھ کر اپنے آپ کو کہ میں نے اس سال پچھلے سال سے زیادہ اچھی نیکیاں کرنی ہے, زیادہ میں نے اپنا وقت استعمال کرنا ہے. اور اس میں آپ ابھی سے ایک نیت کیجئے, اس سال میں نے فاتحہ سے ناس تک قرآن کا ترجمہ سننا بھی ہے, اور جس حد تک میں نوٹ کر سکی اس کو بھی کرنا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس دورہ قرآن ہوتا ہے, آپ بھی کرتے ہوں گے, بہت سارے لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ. ضرور کیجئے جیسے کرتے ہیں. ابھی تو بس میں اتنا کہوں گی کہ ابھی ہم زندہ ہیں, قلم چل رہے ہیں, فرشتے لکھ رہے ہیں, جو کرنا ہے کر لیں. آج زمین کے اوپر ہیں, کل زمین کے اندر ہوں گے. آج عمل کا وقت ہے,
کل عمل ختم ہو جائے گا۔ چلیے جزاکم اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔